حامداً و مصلیاً و مصلیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کو جو ہمارا موضوع ہے وہ ظلم کا بیان۔ ظلم کا معنی میرے بھائی کسی کا حق مارنا، حد سے تجاوز کرنا، کسی کو بغیر قصور کے سزا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کسی پر ذرا بر ظلم نہیں کرتے۔ میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی آقا ہم مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کس طرح ہوگی؟ میرے و آپ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تأخذوا فوق یدیہ، فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ لو، یعنی اسے ظلم کرنے سے روکو، وہ اپنے ہاتھ کو روک لو، اپنے ہاتھ کو روکے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو یہ بتایا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہاں لوگوں ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ بھائی میرے اللہ تو ظلم نہیں کرتا ہم پر، جتنے میرے بھائی یا جتنے لوگ ہیں، جتنے مسلمان بھائی ہیں بہنیں ہیں، یہ اپنی جان پر خود ظلم کرتے۔ اللہ تو چاہتا ہی نہیں ہے، اللہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں پر ظلم کروں۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، خدا جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تو میرے بھائی چاہتا ہے، ظلم تو ہم خود کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں، ایک جگہ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، جو ظلم اور زیادتی سے ایسے کرے گا ان قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے۔ میرے بھائی یہاں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جو بندہ ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، اس کو جہنم میں ہم ڈالیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ فرماتا ہے یہ تو میرے لیے آسان ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس حدیث کی راوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ظالم قید شبر من الارض، جس نے ایک بلشت کی مقدار ظلم کرتے ہوئے کسی کی زمین دبا لی۔ مطلب اس حدیث کا مفہوم بتاتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ اگر میرے نبی نے فرمایا اگر کسی کا اتنا حصہ بھی زمین کا کھا لیا تو میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا طوقہ من سبع، فرمایا اراضین، فرمایا اس کو 7 زمینوں سے اس کا توق پہنایا جائے گا۔ تو میرے بھائیو 7 زمینوں کا توق کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ میرے بھائی چھوڑ دے کسی کی زمین کا حصہ کھانا، کسی کا مال کھانا، کسی کا ناحق مال کھانا، کسی کے پیسے کھانا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے ظلم کے حوالے سے منع کیا، کہا نے کیسے کیسے بستیوں پر عذاب کیا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم پر کیسے اللہ نے عذاب کیا، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم پر کیسے عذاب کیا، قوم عاد پر کیسے اللہ نے عذاب کیا، قوم شعیب پر کیسے اللہ نے عذاب کیا۔ بستیاں کی بستیاں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیا، عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ جب میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں اگر ہم بچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے بچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں سے حوالے بیان فرمایا کہ ان کو محبوب اعلان کر دے یہ اپنے اوپر بھی ظلم نہ کرے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر بھی حرام کر دیا ظلم کو۔ حدیث قدسی ہے اور مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تم پر بھی حرام کیا ہے، فرمایا لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ میرے بھائی آج معاشرے کے اندر کیا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے، ایک دوسرے بھائی پر ظلم ہو رہا ہے، بہن پر ظلم ہو رہا ہے، ماں باپ پر ظلم ہو رہا ہے۔ میرے بھائی ان سے بچیں۔
کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم روز قیامت طریقوں کا سبب ہوگا۔ بخل سے بچو، کیونکہ بخل نے تم سے پہلوں کو ہلاک کر دیا، ان کو اس بخل ہی نے ہلاک کیا، انہوں نے خون بہائے، حرام کو حلال جاننے لگے۔ میرے بھائی، اس حدیث کا مطلب یہ ہے، بخل جو دل کے اندر ہمارے ہے، کینہ ہے، بغض ہے، میرے بھائی بچنا چاہیے، اور جو اللہ نے حرام کام کیے ان کو حرام سمجھے، جو اللہ نے حلال کہا ان کو حلال سمجھے۔ میرے بھائی، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، اس حدیث کے راوی حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں، من شر الناس منزلۃ یوم القیامت عبد اذهب آخرتہ بالدنیا غیرہ، فرمایا لوگوں میں بدترین درجے والا قیامت کے دن وہ بندہ ہے جو دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایاک و دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیوں؟ وہ اللہ سے اپنا حق مانگتا ہے کہ اللہ مجھے اپنا حق دے، اللہ کسی حق والے کو حق اس سے نہیں روکتا ہے۔ میرے بھائی، ظلم کی حمایت کرنے والوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ ظالم کی حمایت کی جاتی ہے۔ وہ اللہ فرماتا ہے، وَلَا تَرَكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور فرمایا ظالم کی طرف نہ جھکو کہ تمہیں آگ چھوئے گی۔ اور ابو ہریرہ سے مروی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمام آسمان اور زمین والے ایک مسلمان کا خون کرنے میں شریک ہو جائیں تو اللہ ان سب کو منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میرے بھائی، جو بھی آج ظالم کی حمایت کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے یہ سزا دی، اس کے محبوب نے یہ سزا سنائی ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، مکاشفۃ القلوب کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ابو شعلہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ قیامت کے دن قبروں میں سے ایک ایسی قوم اٹھائی جائے گی جن کے منہ سے آگ بھڑک رہی ہوگی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے یہ فرمان الہی نہیں دیکھا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں ظلم کے طور پر، یتیموں کا مال کھاتے ہیں، فرمایا ان کے پیٹوں میں آگ کھائے گی، آگ ہوگی۔ ایسی قرآن پاک کی تحت کے مطابق مسلم کی ایک حدیث ہے، معراج شریف کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں نے اچانک ایسے آدمیوں کے پاس آیا جن پر کچھ لوگ مقرر تھے جو ان کی داڑیاں نوچ رہے تھے، کچھ لوگ جہنم کے پتھر لا کر ان کے منہ میں ڈال رہے تھے، ان کے پیچھے سے نکل رہے تھے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں اور اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں، پر اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا معراج کی رات میں ایسی قوم کو دیکھا جن کے یہ ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں جیسے تھے، ان پر کچھ لوگ مقرر ہیں جو ان کے ہونٹ پکڑ کر ان کے منہ میں جہنم کے پتھر ڈال رہے ہیں جو ان کے نیچے سے نکل رہے ہیں۔ تب میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل بولے یہ وہ لوگ ہیں جو ناحق یتیموں کا مال کھایا کرتے ہیں۔ میرے بھائی، ظلم سے بچیں، کسی کا مال نہ کھائیں، زیادتی نہ کریں، وراثت میں اپنے بہنوں کو حصہ دیں، اپنے بھائیوں کا حصہ دیں، ماں باپ کا حصہ دیں، سب کو حصہ دیں۔ میرے بھائی، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کو بھی مجھے بھی ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔